جی السلام علیکم۔ کیا آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں کہ جس کے ساتھ بات چیت ہوتے ہوئے یا کبھی کبھار ویسی کوئی چھوٹی سی بات پر وہ بندہ فوراً آپ کو بلاک کر دیتا ہے، آپ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا لاسٹ میسج ہے، آج کے بعد مجھے کوئی میسج نہیں کرنا، میں آپ کا کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر رہا ہوں، آپ کو باتیں سنا کر فوراً آپ کو بلاک کر کے چلا جاتا ہے؟ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، پھر وہ ان بلاک کر دیتا ہے، اور کبھی آپ اس کو بلاک کریں تو وہ کسی دوسرے نمبر سے ٹرائی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کیا آپ ایسے ریلیشن شپ میں ہیں یا آپ کے ریلیشن شپ میں ایسا سب کچھ چلتا ہے؟ تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ یہ جو بندہ بلاک کرتا ہے اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا کہتی ہے، یا اس بندے کی سائیکالوجی، اس کی مینٹل سٹیٹ، وہ کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، یہ میں آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ ایک دم آپ کو آسمان پر لے جاتا ہے، مطلب ایک دم اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ پیار، اتنی زیادہ کیئر، اور ایک چھوٹی سی بات پر فوراً بلاک، مطلب جو اس نے وعدے کیے تھے، جو آپ کو خواب دکھائے ہوئے تھے، وہ سارے ایک سائڈ پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ پروگرام بڑھ جاتا ہے، وہ بالکل ہی سائڈ پر، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا پرومس کیا ہوا ہے، زندگی بھر ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ وہ فوراً نہ آپ کی سنتا ہے، بس فوراً وہ آپ کو بلاک کر دیتا ہے۔ پھر جب دماغ ٹھنڈا ہوتا ہے، سوچتا ہے، سوچ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، فوراً ان بلاک کر دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے سب سے بڑی سائیکالوجی تو یہ ہے کہ وہ بیسیکلی یہ پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اینگر سے، غصے سے۔ اب غصے پر اس بندے کا کنٹرول نہیں ہے، اور یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ اس میں ایک تو سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ کچھ انسان کو انوائرمنٹ اس طرح کا مل جاتا ہے، لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں، کرتے کرتے مطلب وہ ایک پرسنالٹی اس طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آدمی ہمیشہ آگ بگولا ہوتا ہے۔ آپ نے تھوڑا سا اگر تیل چھڑکا تو وہ ایک دم بھاپ بال جانی ہے، ایک دم وہ اس نے بھڑک جانا ہے آپ کے سامنے۔ اب کچھ ٹیکنیک ایسی ہیں جن کے اوپر آپ غصے کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا، ان کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے، اور کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ان کو سالو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پیچھے جین سے آ رہا ہے، مطلب بچپن سے اس کے جو سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے، جیسے فار ایگزامپل اس بندے نے اپنے پیرنٹس کا ایک ٹاکسک ریلیشن شپ دیکھا ہے کہ ہر وقت لڑائی، ہر وقت مینٹلی ٹارچر۔ اگر اس انوائرمنٹ میں اس بندے کی گروتھ ہوگی تو اس میں پھر اس کا گلہ نہیں ہے، اس کو انوائرمنٹ اس طرح کا ملا ہے۔ اب ایسے بندے کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے میں نا ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا انسان کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ بات تو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں غلط ہوں، یا میرے اندر بھی کوئی ڈیفیکٹ ہے، میرے ساتھ سائیکولوجیکل ایشو ہے، میں پاگل ہوں۔ مطلب جس طرح کی میتھ بنی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ سائیکالوجسٹ کے پاس چلا جاتا ہے یا کسی کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے تو وہ بندہ پاگل ہوتا ہے، تو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جس دن ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار میرے ساتھ یہ سائیکولوجیکل ایشو ہیں، میرے ساتھ پرابلم ہے، اور میری وجہ سے کوئی انسان کتنا ڈسٹرب ہے، میری وجہ سے میرے اپنے اور ان کا اپنا آپ بھی خود سے ڈسٹرب ہوتا ہے، تو کیوں نہ مجھے کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے ایڈوائز لینی چاہیے، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے کوئی میڈیسن لینی چاہیے، کوئی پراپر اس کا ٹریٹمنٹ کرواؤں کہ میرے اندر یہ ویکنس ہے، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو اپنی کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جائیں، اپنے اندر خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، اور وہ بندہ ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو ایسے بندے کے ساتھ آپ نے ایک آفیشیل ریلیشن شپ ابھی تک نہیں بنایا، آپ کی میرج نہیں ہوئی، تو تھوڑا سا رک جائیے، رائٹ؟ اب دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں غصے میں تھا تو میں نے کسی کو ڈیورس دے دی، وہ ڈیورس ہو جاتی ہے، چاہے وہ غصے میں تھا چاہے وہ مذاق میں تھا۔ اب مذاق میں وہ نکاح بھی ہو جاتا ہے، مذاق میں ڈیورس بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کوئکلی ڈیسیژن کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دم آسمان پر پھر ایک دم زمین پر، ایسے بندے انمیچور ہوتے ہیں، مینٹلی طور پر یہ بندے میچور نہیں ہوتے۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی میں آگے سروائیو کرنا بڑا زیادہ ٹف ہو سکتا ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ آئے گا کہ میں نے اس کو اتنی محبت دینی ہے، اتنا پیار دینا ہے،
کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دینا ہے. نو، آپ کسی کی رسپانسبلٹی یا جاب آپ نے نہیں کرنی کہ آپ نے اس بندے کو ٹھیک کرنا ہے، اور ایسے آپ کسی انسان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. جو ابھی کی آپ کو سچویشن لگ رہی ہے یہ ابھی صرف آپ کی بات چیت کی حد تک ہے. جب آپ پاس جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا سر بھی پھوڑ دے. ٹھیک ہے نا؟ جو غصے میں آپ کو بلاک کرتا ہے، تو اگر آپ اتنا زیادہ مطلب اس بندے کو غصہ آتا ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، تو آپ اس کے پاس ہوں گے تو وہ آپ کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے. رائٹ؟ تو ایسے بندے کے ساتھ میرج کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے سوچ لینا ہے، بلکہ رک جانا ہے، اور جتنی آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں سائیکولوجیکل طریقے سے، اس اذیت سے اس بیچارے کو آپ نے اس سے نکالنا ہے. کیونکہ غصے کی آگ ایسی ہے، کسی دوسرے بندے کو لگے نہ لگے، جس انسان کو غصہ آتا ہے نا وہ اندر سے بیچارہ اسی طرح جلتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس بندے کا فیوچر بھی ایسا ہے کہ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو مستقبل کے بکرے کو کھا جاتا ہے. تو ایسا بندہ پھر ان فیوچر بھی اس کے لیے بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں. پریزنٹ مومنٹ میں اس انسان کے بہت سارے مسائل چل رہے ہوں گے، فیملی کے ساتھ، آپ کے ساتھ، مطلب وہ بندہ بڑا ناخوش سا، بیزار سا آپ کو لگے گا. وہ بار بار آپ کو یہ کہے گا، آپ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنیں گے کہ میں نے سوسائڈ کر جانا ہے، کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی نہیں ہے سمجھتا. تو یہ سارے جو ہے نا یہ سائیکولوجیکل ایشو ہیں. تو جب آپ کے ساتھ ایسی سچویشن ہو تو آپ نے کبھی غصہ نہیں کرنا، بلکہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، آپ کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ بندہ بیچارہ اذیت میں ہے. جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کتنی گالیاں پاک رہتے ہیں. اکثر لوگ تکلیف ان کو ہو رہی ہوتی ہے نا، پین ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ ان کو مارتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی؟ نہیں، آپ اس بندے کے اوپر ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس بیچارے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے یہ بول رہے ہیں. تو یہ بھی آپ سوچیں کہ فزیکل اس کو پین نہیں ہے لیکن سائیکولوجیکلی اس بندے کو پین ہو رہی ہے، تو آپ نے اس بندے کو اگنور کرتے چلے جانا ہے. اس کی باتوں کو دل پر لیں گے، آگے سے کوئی رسپانس دیں گے، لڑیں گے، تو الٹا آپ کے لیے اذیت کا باعث بننا ہے. اس لیے اس کی ایک کان سے سنیں بات، دوسرے کان سے نکال دیں، اور کوئی بھی فیصلہ آپ نے جلدی نہیں کرنا. رائٹ جی؟ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے یا کوئی اور بھی کویسچن ہے آپ کا تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو رپلائی دینے کی. تھینک یو سو مچ.